نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، میرے ویلوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحقبیhan ہے اور میرے ویلوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ اردو میں رہتا ہے۔ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 سے 206 تک میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کریں۔ پھر جب کسی مرد نے بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا تو وہ اسے لے پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ جب اللہ نے انہیں تندرست بچہ دیا تو انہوں نے اس بچے میں جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس کے شریک ٹھہرا لیے۔ اللہ تو اس سے بہت اونچا ہے۔ وہ جو شرک کرتے ہیں کیا وہ ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ ان مشرکین کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اپنی مدد ہی کی کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ یا خاموش ہو رہو۔ اے مشرکو، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہیں جیسے بندے ہیں۔ اچھا تو جب تم ان کو پکارو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے اگر تم سچے ہو۔ اے نبی، مشرکین سے پوچھئے کیا ان کے معبودوں کے ایسے پاؤں ہیں کہ وہ ان سے چلتے ہوں؟ کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے پکڑتے ہوں؟ کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ وہ ان سے دیکھتے ہوں؟ کیا ان کے ایسے کان ہیں کہ وہ ان سے سنتے ہوں؟ کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر تم میرے خلاف جو چاہو تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو، پھر دیکھو وہ میرا کیا بگاڑتے ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میرا کارساز تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور وہی نیک لوگوں کی کارسازی کرتا ہے۔ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہ پائیں گے، اور اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ آپ ان سے درگزر کیجیے اور نیک کام کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے۔ اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو وہ اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ لیتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں، پھر وہ یکا یک سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں اور ان کے بھائی شیطان انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اور اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم خود کیوں نہیں بنا لائے؟ کہہ دیجئے میں تو صرف اس چیز کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تھے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اے نبی اپنے رب کو صبح اور شام اپنے دل میں یاد کیجیے، عاجزی اور ڈرتے ہوئے، پست اور ہلکی آواز سے، اور آپ غافلوں میں شامل نہ ہوں۔ بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔
صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو ان کے مطالبے پر ایک عظیم معجزہ دکھایا، جسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ نے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو آپ نے انہیں چاند ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھایا۔ صحیح بخاری المناقب حدیث نمبر 3637۔ لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ کفار کے کہنے پر بالعموم معجزے نہیں دکھاتا تھا، بلکہ معجزے کا ظہور اسی وقت ہوتا تھا جب اللہ کی مشیت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسری اجازت چاہتا ہوں، دوسرے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔